آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ 10,000 روپے سے زیادہ کی رقم آن لائن ٹرانسفر کرنے میں لگ سکتا ہے 1 گھنٹہ، RBI کی نئی تجویز۔ بڑھتی ڈیجیٹل ادائیگی کے اس دور میں ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI آن لائن فراڈ کو روکنے کے لیے بڑا اقدام اٹھانے والا ہے۔ RBI نے تجویز پیش کی ہے کہ اگر کوئی صارف 10,000 روپے سے زیادہ کی آن لائن رقم منتقل کرتا ہے تو اس ادائیگی کی مکمل ہونے میں 1 گھنٹہ کولنگ آف پیریڈ لگ سکتا ہے۔ ملک کی بینکنگ انڈسٹری نے اس حفاظتی قدم کی حمایت کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی عام لوگوں کی سہولت اور تکنیکی مشکلات کے بارے میں خدشات کا اظہار بھی کیا ہے۔ بینکوں کا ماننا ہے کہ اس قاعدے سے فراڈ پر لگام لگے گی، لیکن عام لوگوں کو روزمرہ کے لین دین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ RBI نے اپریل میں جاری ایک مباحثے میں مشورہ دیا تھا کہ جب بھی کوئی انفرادی صارف، پراپرائٹر یا پارٹنرشپ فرم 10,000 روپے سے زیادہ کی ڈیجیٹل ادائیگی شروع کرتے ہیں تو ان لین دین کو پورا ہونے سے پہلے 1 گھنٹے کا وقفہ دیا جائے۔ یہ تاخیر صرف پیسے بھیجنے والے کی سطح پر ہوگی۔ اس اصول کا بنیادی مقصد ایسے معاملات کو روکنا ہے جہاں جعلساز لوگوں کو ڈرا کر یا بہلا پھسلا کر فوری رقم ٹرانسفر کرا لیتے ہیں، جسے تکنیکی زبان میں آتھورائزڈ APP فراڈ کہا جاتا ہے۔ بینکوں کا کہنا ہے کہ اس 1 گھنٹے کی تاخیر سے صارفین کو یہ سوچنے اور سنبھلنے کا موقع ملے گا کہ وہ صحیح جگہ پیسہ بھیج رہے ہیں یا نہیں۔ حالانکہ بینکنگ ماہرین نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اسے ہر طرح کے لین دین پر آنکھ بند کر کے نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صارف 10,000 سے زیادہ کا ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس کے لیے ایک قابل اعتماد شخص کی منظوری ضرور کرنے کی بات کہی گئی ہے، ٹرسٹڈ پرسن۔ اس قاعدے کے تحت بزرگوں کے ذریعے پہلے سے مقرر کیے گئے کسی قابل اعتماد شخص کو ادائیگی پورا کرنے سے پہلے اپنی اضافی منظوری دینی ہوگی۔ اگر اس قابل اعتماد شخص کو تبدیل کیا جاتا ہے تو کسی بھی ممکنہ دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے 24 گھنٹے کا لازمی کولنگ آف پیریڈ نافذ ہوگا۔ بینکوں نے اس حفاظتی تجویز کی تعریف کی ہے، لیکن عملی طور پر اسے نافذ کرنے میں بڑے چیلنجوں کا اندازہ ہے۔ بینکوں کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معمر شخص اسپتال یا ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایمرجنسی ادائیگی کر رہا ہے اور اس کا نامزد شخص بیٹا یا بیٹی اس وقت کسی وجہ سے دستیاب نہ ہو تو حقیقی اور ضروری ادائیگی میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے، جو کسی کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس نئے حفاظتی طریقہ کار کو نافذ کرنے کے لیے بینکوں کو اپنے موجودہ ڈیجیٹل پیمنٹ انفراسٹرکچر میں اہم تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ بینکوں کو نئے لین دین کی نئی قطاریں لائن بنانی ہوں گی، کولنگ آف ونڈو کے دوران لین دین کینسل کرنے کی سہولت فراہم کرنی ہوگی اور سیٹلمنٹ کے پورے عمل کو سر نو کوڈ کرنا ہوگا۔ بینکنگ حکام کے مطابق ان نظاموں کو نافذ کرنے میں کافی لاگت آئے گی۔ یہ تشویش اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب UPI پر زیرو مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR کی وجہ سے مالی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ بینکوں کو تاجروں سے UPI لین دین کے لیے کوئی فیس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگی ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے اور اس کی توسیع کے لیے تقریباً 10,000 کروڑ روپے کی بڑی سرمایہ کاری کی ضرورت ہوتی ہے، جس کا بڑا حصہ فی الحال بینکوں اور پیمنٹ خدمات فراہم کرنے والوں کو خود برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستان کا ڈیجیٹل پیمنٹ ایکو سسٹم اپنی رفتار اور پیمانے کے لحاظ سے دنیا میں سب سے منفرد ہے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ اگلی نیوز میں